وہ حضرت خولا تھی، وہ ایک عورت تھی. سنے یہ ہماری ماں بہنیں شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا گھبرا جاتی ہیں، مولانا صاحب دے دو. مولانا صاحب بچہ دیں گے؟ نہیں، تعویذ دے دو، گھول گھول کے پلاؤ. ہمارے ہاں یو پی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں، بنگال میں بھی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے. ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے. کیا ہوگا کہ ہم یہاں وہ لکھا جائے گا، جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا لکھ رہا. اور بے شرم عورت کھول دیتی ہے، لو لکھو، پیٹھ پہ لکھوا رہی ہیں. جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں. مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی. میرے بھائیوں، اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو اللہ کی قسم پانی پڑ کر دم کرنا، تیل وغیرہ پہ پڑ کر دم کرنا، ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اختلاف ہے. بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی صریح و صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو. آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ. ایسے پلیٹ اٹھاؤ، بسم اللہ، اب کھاؤ. کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا، تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا. لیکن نہیں، آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے. آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے، کھانا نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے. یہ ہے. لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اب آپ لکھیے. کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ. جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو، صرف اللہ کا نام بسم اللہ کہہ لو، ہو گیا. اور اگر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو. کیوں؟ وہاں نہیں بتایا. وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر. دنیا جانتی ہے کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے؟ ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف رحمان رحیم، بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو. ایمان کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں. کیا کہا؟ حضرت خولا کو دیکھو، وہ خولا بنت ثعلبہ، ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دیا انت علی کزار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، کیا آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے. کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی، بیوی بہت نخلے دکھائے، اماں بن رہی میری، کبھی غصہ ہو گئی، بھگ جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی ہم حرام، بھگ نہیں چھوئیں گے تجھے آج کے بعد. یہ جملے بہت خطرناک ہیں، ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے لیکن بہت خطرناک ہے. خولا بنت ثعلبہ کے شوہر نے، اوس ابن صامت نے جب یہ جملے کہہ دیے کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو چکی ہے، بعد میں بڑے پچھتائے تو خولا بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا. ایمان دیکھیے، خولا بنت ثعلبہ کا اللہ کے نبی کے پاس جاتی اور کہتی اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ، اب تم ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو. ہیں؟ حرام کیسے؟ کہا جاؤ، اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو. جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے وہ تمہاری ویسے خدمت کریں گے. وہ بحث کرنے لگی، ضد کرنے لگی. اللہ کے نبی نے کہا اٹھو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو گھر سے واپس کر دیا. خولا بنت ثعلبہ نبی کے گھر سے باہر نکلی، نا امید، نراش، مایوس، لیکن دروازے سے نکلتی ہے
اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبوی کا ہے، مسجد نبوی کا ہے۔ اس نے مسجد نبوی کی چوکھٹ کو دیکھا، چوکھٹ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی، محمد تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ غور کرو ایمان کی طاقت کیا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نا امید نہیں ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے، ماں بہنوں سنو، اور چوڑیاں خریدنے والی ہو سنو، اور مارکیٹوں میں لپسٹک اور کریم اور پونڈز خریدنے والی ہو سنو، یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، نبی کی چوکھٹ سے نکلتی ہے تو مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی ہے، الہ العالمین تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا، تیری تو کھلی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا، جاؤ اور میرے حبیب سے، میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آئے، اللہ کی قسم خولہ بنت ثعلبہ بھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے، ابھی اس کے آنسو گر رہے ہیں، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی، وہ دعاؤں میں روانی جاری ہے، وہ دعا پہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہاں جبریل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ تشتکی اللہ، اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، گھر سے باہر کر دیا، تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، وہ تشتکی اللہ، وہ اللہ کو بھی پکار رہی، یعنی دعا کر رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے، جاؤ اے نبی اس عورت کو بلاؤ، اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے۔ کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ، لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنا پڑیں گے، کنٹینیو ریگولر، اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 فقیروں کو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام، یہ نہ ہو تو 60 روزے، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور پھر وہ تمہاری بیوی، یہ سزا کے طور پر، لیکن راستہ تو نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا، کم سے کم سزا متعین کر کے، اور سزا اس لیے متعین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی اماں کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر، اس لیے یہ سزا متعین کر دی۔ تو میرے بھائیوں، خولہ بنت ثعلبہ کا ایمان دیکھو، نبی کی چوکھٹ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ جب لاٹھی ٹیک کر چلنے لگی، بہت بوڑھی ہو گئی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، لاٹھی لے کے چلتی تھی، تو ایک دن حضرت عمر فاروق گھوڑے پر جا رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ نے کہا عمر گھوڑے سے نیچے اتر، میری بات سن۔ حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور خولہ بنت ثعلبہ کے پاس پہنچ گئے پیدل، اور نیچے جھک کر کہتے ماں کیا کہتی ہو، سنایا، کچھ بات بولی۔ حضرت عمر فاروق واپس آئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، اور اس کے پاس جا کے جھک کر اس کے کان پہ اپنے کان لگا دیے اس کے ہونٹوں سے۔
آپ کہہ سکتے تھے میرے دربار میں ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے؟ حضرت عمر فاروق روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، اس کو معمولی عورت مت کہو، یہ معمولی عورت نہیں ہے۔ جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس عورت کی گفتگو کو عرش والے نے عرش پہ سنا ہے۔ یہ معمولی عورت نہیں ہے جس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکا، اللہ نے اس کی دعا عرش پر قبول کی۔ عمر کی کیا مجال جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑے سے نہ اترے، عمر کی کیا ہمت جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑا نہ چھوڑے۔ ارے جب اللہ نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تو عمر اس کی بات کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ جب ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے اس کی بات کو سنا تو عمر اس کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے، کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت، یہ ایمان کی طاقت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پورا خطبہ میرا ایمان کے تعلق سے رہا ہے۔ اور پھر وہی لاسٹ میں وہی بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس ایمان سے اگر ہم اپنی بنیاد کو جوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے، بلندی پر جائیں گے، اور اگر اس ایمان سے اپنی بنیاد سے رشتہ اگر ہم ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، پتنگ کی طرح کٹ کر ہم زمین پہ گریں گے اور ہمیں نوچ ڈالا جائے گا۔ آم کی طرح ہم آسمان پر نہیں جائیں گے، ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور ہمیں کھا لیا جائے گا، ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا۔ ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پل پڑیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں عقل اور شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، مصلحت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہر کام ہمیں حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔